السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ابھی میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، پتہ نہیں کون تھا وہ پی ٹی آئی والوں کا ایک وی لاگ کرنے والا بندہ تھا، اور وہ پی ٹی آئی والوں کو گالیاں اور لعنت بھیج رہا تھا اور بہت بری باتیں کر رہا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا جی کہ یہ جو پہلے کہتے تھے کہ نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، زرداری چور ہے، ڈاکو ہے، وہ آج ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پہلے یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ساری دنیا سے ہو سکتے ہیں، نواز شریف سے، زرداری سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور وہ بار بار ویڈیو میں کہہ رہا تھا لکھ دی لعنت توڑے تھے، یہ ہے وہ ہے، اوئے علی گوہر، اوئے اسد کیسر، اوئے فلانا تو اوئے ڈھمکانا۔ وہ کہہ رہے جی کہ عمران خان جیل میں پڑا ہے اور تم مذاکرات کے مزے لینا چاہتے ہو اور کھانا پینا چاہتے ہو، اور یہ یعنی کہ بہت برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ کہتے تم نظریے سے ہٹ گئے ہو، اور پی ٹی آئی کا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے کوئی کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، اور یہ وہ بہت زیادہ۔ تو اس طرح کے پی ٹی آئی کے بڑے لوگ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے گروپ ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، علی گوہر، اسد کیسر، امین گنڈا پوری کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو تباہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کے منشور سے انحراف کیا ہے، ادھر ادھر ہو گئے ہیں، اور ان کا جو بیانیہ تھا اس سے ہٹ گئے ہیں، اور عمران خان کلہ جڑا نا سزاواں بھگت رہے ہیں، یہ باہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عیاشیاں کر رہے ہیں، اب مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس نے خوب لان تان کی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسے کارکنان ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ آپ آئیں جی نون لیگ کی طرف۔ نون لیگ کے ہر وزیر نے، اس میں طلال چودھری ہو، عطا تارڑ ہو، آسن اقبال ہو، اس میں یہ جتنے بھی لیڈر ہیں، رانا ثناءاللہ ہو، سب نے انفرادی طور پہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس نے باقاعدہ انتشاری پارٹی کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، تو یہ انتشاری پارٹی ہے، اس سے ان کو جناب پابندی ہونی چاہیے، اور تارڑ نے تو پریس کانفرنس بھی کر ڈالی تھی۔ تو اب یہ کیوں اس سے جو اب ادھر دوسری طرف میں بیان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جو انتہا پسند ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں نا پی ٹی آئی والوں کو، علی گوہر کو، اسد کیسر کو، سب کو۔ نون لیگ کے جو ہمارے جیسے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو نون لیگ کے ہر لیڈر نے شہباز شریف سمیت یہ کہا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ غدار ہیں، یہ فتنہ ہیں، یہ کلٹ ہیں، یہ انتشاری پارٹی ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں کریں گے۔ تو وہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپیکر کے دروازے کھلے ہیں، سپیکر کس کا ہے؟ اور اب بات پتہ کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پہل کون کرے گا؟ اس میں بھی وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی حکومت ہے، آپ پہل کریں۔ سر جی، حکومت ہمیشہ خاموش ہوتی ہے، لیکن انڈیویجول طور پہ آپ، ابھی میں دیکھ رہا تھا حسن اقبال یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے ہر وہ کام کرتے ہیں جو ملک کے خلاف ہوتا ہے۔ اور بھئی آپ کو پوری اگر تسلی ہے تو پھر آپ مذاکرات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو بھی ویسی گالیاں پڑھنی چاہیے، لعنتیں پڑھنی چاہیے جیسے وہ پی ٹی آئی والا اپنے بندوں کو دے رہا تھا، تو پھر آپ کو بھی پڑھنی چاہیے نا۔ آپ کا بھی کوئی قبلہ کعبہ، کوئی دین ایمان نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جی آؤ جی مذاکرات کرو، آؤ جی سپیکر کا گھر حاضر ہے۔ سپیکر نے اپنی طرف سے بیان تو نہیں نہ دیا، اس کو شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ بیان دے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے آپ مذاکرات کریں، دعوت دیں، پھر ہم کریں گے، ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اور یہ ہے وہ۔ سر جی یہ ان دونوں کو کوئی یقین نہیں ہے۔ اس حکومت کو اول تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ میں یہ سچ بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں خواب میں ہوں، یہ کہ اس کو میں نے کہا تھا اس کو ایسے چٹکی کر کے دیکھو، ایسے چٹکی کرو کہ اس کو زندگی کا احساس دلاؤ کہ تم زندہ ہو، خواب میں سوئے ہوئے نہیں ہو، اور تم وزیر اعظم ہو۔
اس کو یقین آج بھی مولانا فضل الرحمان کو 3 دفعہ اس نے بلایا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے پاس وزیر اعظم ہاؤس نہیں گئے اور آپ 4تھی دفعہ بلائے تو اب وہ چلے گئے ہیں ایم کیو ایم کے گھر، یہ فوراً ادھر پہنچ جاتے ہیں ذرا سی بات ہوتی ہے تو یہ کیونکہ ان کو سیاست کھیلنی نہیں آ رہی، ان کو وہ تاش کے جو پتے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی سارے یکے زرداری نے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ ان کو یقین کرو، ان کو یہ سیاستدان شہباز شریف ہے ہی نہیں۔ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ شہباز شریف سیاستدان نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، اور نواز شریف سیاستدان ہے، ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے۔ وہ نجم سیٹھی کہتے ہیں جی میں نواز شریف صاحب کو ہی صرف سیاستدان مانتا ہوں۔ تو بھائی یہ اگر اچھی پالیسی والا کرتا نا، یہ میں کہتا ہوں جب یہ الیکشن ہوئے ہیں فروری میں، مارچ میں اتنے 30-40 بندے جو ہے نا ایم این اے پی ٹی آئی کے ٹوٹنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہمارے بڑے بھائی جان نے کہا نہیں جی میں تو مفاہمت کی سیاست کروں گا۔ اب وہ کتا بلا کرتے ہیں نا، یہ ابھی بھی شہباز شریف کہتا ہے کہ نہیں مذاکرات ہم کریں گے۔ تو پھر اپنے وزیروں کو یہ کہو نا کہ اس کو پھر فتنہ نہ کہیں، اس کو پھر غدار نہ کہیں۔ آپ کے بیان میں بھی تو یہ کھلا تضاد ہے نا، کھلا تضاد ہے۔ تو یہ سر جی یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جو فوج ہے ہماری، وہ اگر کلیئر کٹ ہے، اب 1 ہفتے سے سپریم کورٹ نے سٹے بھی ختم کر دیا ہے، اور یہ جو ہفتہ گزر گیا ہے، اس ہفتے میں ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ جو 85 بندے ہیں ان کو سزائیں ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے کیس ختم ہوئے پڑے ہیں، ان کی صرف سزا کو روکا گیا تھا، تو وہی کر دیتے۔ ان کو اچھا خاصا جو ہے نا، آپ ان کو پکڑتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی گنڈا پور کو پکڑتی ہے، چائے کافی پلا کے، اور وہ نسوار کر کے چلا جاتا ہے، اور ادھر کہتا ہے پشاور میں کہ میں تو جناب 12 ضلع کراس کر کے آیا ہوں۔ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا قصور کیا ہے پتہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی، ساری عمر نہیں آئے گی۔ اس کو تگڑی حکومت ہو نا تو وہ حکومت ہی سارے کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ جو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سامنے آئے۔ لیکن نہیں، ہمارے بھائی جان نہ قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے تھے، نہ اس فوج کے پیچھے ہیں، اور وہ پھر فوج جو ہے نا جب زیادہ کوئی ایسا بیان آتا ہے شریف جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے، تو اس کے اوپر پھر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو سر جی قرار واقعی سزا ملی ہوتی، نہ 26 نومبر ہوتا، نہ 9 مئی ہوتی، نہ کچھ ہوتا۔ آپ اس کو ایسے پکڑتے ہیں اور ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی دفعہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جناب ایک تھانے سے پکڑتے ہیں، اگلے تھانے میں چھوڑ دیتے ہیں، شور مچتا ہے ٹی وی پہ، تو شہباز کہتا ہے اوئے اوئے کدھر گئے ہو، رانا ثناء اللہ فوراً چھڑواؤ اس کو، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ شہباز کو ٹی وی سے دور رکھیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو پھر تو گزارا ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا شہباز کے ہوتے ہوئے۔ اور یہ شہباز شریف صاحب ذہن میں رکھ لیں، اگر یہ آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پاؤں پہ آپ خود کلاڑا ماریں گے، کیوں کہ ہر چیز مفاہمت سے نہیں ہوتی۔ جنگیں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہمارے پیغمبروں نے جنگیں کی ہیں، سارے پیغمبروں کا آیا ہے، انہوں نے جنگیں کی ہیں، جنگ کرنی پڑتی ہے، کہیں امن سے کیا ہے، کہیں لڑائی سے کیا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو شہباز پکا ہے کہ میں جناب علی اس کے اوپر میں قائم ہوں، اور میں نے کوئی جناب وہ نہیں کرنی، مفاہمت سے ہٹ کے بات نہیں کرنی۔ وہ کہتا ہے میں سننا بھی نہیں چاہتا۔ تو پھر تیری مرضی ہے، پھر جب تیرے اوپر عمران خان دوبارہ آ جائے گا، پھر آپ نے کسی کو شکوہ نہیں کرنا کہ میرے ساتھ فوج نے تعاون نہیں کیا، یا عدلیہ نے نہیں کیا، یا نون لیگ نے نہیں کیا، یا فلاں نے نہیں کیا۔ یہ سارا قصور اور یہ سارا بوجھ شہباز شریف کے کندھوں پہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا فتنہ پارٹی جس کو سارے وزیر انڈیویجولی کہہ رہے ہوتے ہیں، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ کل رات کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو پابندی لگنے کا جو لوازمات ہوتے ہیں نا، جو انگریڈینٹس انہیں کہتے ہیں لوازمات، ٹھیک ہے، وہ سارے پورے کر دیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے۔ اب یہ حکومت خود پابندی نہ لگائے تو اس کی مرضی ہے۔
اور اسی طرح گورنرات کے بھی سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، اگر حکومت خود نہ لگائے تو ان کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں جی؟ لو جی، تازہ خبر آئی ہے، مولانا فضل الرحمان ساڑا بھائی ہے، شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا لیا ہے، اور مولانا نے کہا ہے کہ 1-2 دن میں بڑی اہم خبر ہوگی، اور بڑا پازیٹیو رویہ تھا، اور ہم جناب شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں، انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا پریس کانفرنس میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سر جی ایک بڑی آج کل جو چل رہی ہے نا، یہ امریکہ نے جو میزائلوں کا وہ کیا ہوا ہے پروگرام ہمارا میزائلوں کا، کہ جی میزائلوں کے اوپر پابندی وغیرہ کی سینکشنز وغیرہ لگا دی ہیں، اس کے اوپر پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ ان کا احتساب کریں اور دیکھیں جس نے اس کی خوشی میں پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کی خوشی میں کوئی ویڈیو بنائی ہے اس کو پکڑیں اور ان کے اوپر فائر وال لگائیں اور ان کا احتساب کریں، کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی میرا تیرا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور باقی جناب علی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف ہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو آپ نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں نا، تو یہی بس میری ریکویسٹ ہے۔